السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ میں حج کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کروں گی جو روزانہ کے حساب سے میرے چینل پر اپلوڈ ہوں گی، تو میری ان ویڈیوز کو ضرور واچ کیجیے گا، کیونکہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گی حج کا مکمل اور آسان طریقہ کمپلیٹ گائیڈ لائن کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مینا تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون کون سی تیاریاں کرنی ہیں، پھر مینا پہنچ کر ہمیں کتنا وقت وہاں گزارنا ہے اور اس وقت کو کس طرح سے ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، کون کون سے ذکر اذکار کرنے ہیں، کس طرح سے وہاں رہنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ حج کے حوالے سے یہ آج کی میری پہلی ویڈیو ہے، تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مینا کے لیے جو ہے وہ آپ کو 7 ذی الحجہ کی رات کو پہنچا دیا جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، پھر 7 ذی الحجہ کو مینا کیوں پہنچا دیا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر کرتی چلوں کہ 7 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی 8 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سعودی گورنمنٹ، کیونکہ حاجی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کو آپ کا معلم جو ہے وہ ٹائم بتا دے گا کہ اس ٹائم تک آپ کو ریڈی رہنا ہے، اس ٹائم تک ہمیں نکلنا ہے۔ تو نکلتے نکلتے اپنے ہوٹل سے، اپنے رہائش گاہ سے مغرب ہو ہی جاتی ہے۔ پھر مغرب پڑھ کے ہم جب نکلتے ہیں تو عشاء انشاءاللہ ہمیں مینا میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے جو مینا کی بیگ پیک کرنے ہیں اس کی بھی پوری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، جس میں 5 دن کے کمپلیٹ بیگ پیکنگ کے حوالے سے میں نے گائیڈ کیا ہے، تو وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک دن پہلے یعنی رات میں آپ اپنا بیگ پیک کر کے رکھ لیجئے۔ رات میں ہی جب ہم اپنا بیگ پیک کر لیں گے تو انشاءاللہ اگلے دن ہمارے پاس اتنا کام نہیں ہوگا۔ صبح اٹھیے، اٹھ کے ناشتہ کیجئے اور ناشتہ کر کے غسل کر لیجئے تاکہ آرام سے آپ اپنے غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لیجئے، اچھے سے پاک صاف ہو جائیے، کیونکہ حج کے ایام آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ صبح ہی میں آپ کو غسل کرنے کا مشورہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ جب ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کو غسل کرنا ہوگا تو وہاں پہ پانی کی پائپ لائنز نہیں ہیں، وہاں ٹینکر سسٹم ہے۔ تمام ہوٹلز میں 1 بائی 1 ٹینکر آتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے پانی کے آنے کا، نل میں پانی ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا کم ہوتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی نہیں ہے۔ کبھی آپ لوگ یہ سمجھیں گے پریشانی، لیکن ہاں کبھی تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ پانی کا تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کوشش یہ کیجئے کہ آرام سے سکون سے اپنے غسل وغیرہ سے پہلے ہی فارغ ہو جائیے تاکہ ایک دم لوڈ نہ پڑے ہوٹل والوں پر بھی۔ پھر اگر آپ کا معلم یہ کہے کہ مغرب کے بعد نکلنا ہے تو مغرب سے تھوڑا پہلے آپ اپنے احرام باندھ لیجئے، عصر کی نماز کے بعد احرام باندھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر مغرب کے بعد نکلنا ہے تو مغرب کی اذان کے بعد آپ اپنے حج کی نیت کر لیجئے۔ تو حج کی نیت بالکل ویسی ہی کرنی ہے جیسے ہم نے عمرے کی نیت کی تھی، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے اور میرے لیے آسان کر دیجئے۔ اس کے بعد ہم نے لبیک پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور جب ہم نے یہ پڑھ لیا یعنی لبیک پڑھ لیا، حج کی نیت کر لی پہلے پھر لبیک پڑھا، تو اب احرام کی پابندیاں اب سے ہمارے اوپر شروع ہو گئیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، جب ہم پہلے حج پہ گئے تھے 2015 میں تو اس وقت لیڈیز آ گئی تھیں اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اسکرین لگا دی تھی، اس کے اوپر حج کا طریقہ بتا رہی تھی وہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس سال جب میں لاسٹ ایئر حج پہ گئی تھی تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام رکھا تھا اپنے ہوٹل میں اور کہا تھا کہ حج کا کمپلیٹ طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا، تو آپ نیچے آ کے وہ کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کر لیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ وہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں نا، شافعی مذہب کے سعودیہ والے، اور ہم یعنی کہ جو پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جو حج کلاسز آپ اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے لے کے جا رہے ہیں اور جو طریقہ آپ کے علماء کرام، آپ کے مفتیان حضرات آپ کو سکھا رہے ہیں، تو آپ نے اسی طریقے پہ جمے رہنا ہے، آپ نے اس طریقے سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو
ہمارے ساتھ ہوا یہ تھا لاسٹ ایئر کہ ہمارے ہوٹل میں پروگرام ہوا، جس وجہ سے جو ہے وہ کافی سارے لوگوں نے اٹینڈ کیا اس کلاس کو. ہم تو نہیں گئے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں نا. تو یہاں سے جب ہم اپنے ملک سے کلاسز لے کر گئے، انہوں نے بتایا کہ آپ ہوٹل سے نکلتے وقت حج کی نیت کر کے نکلیں گے. لیکن جب وہاں پہ کلاس لی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ جب مینا پہنچ جائیں گے تو آپ مینا میں صبح کے ٹائم آپ نیت کر لیجئے ظہر سے پہلے کیونکہ مینا میں جو ہے وہ ہم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کرنی ہے. تو آپ چاہیں تو فجر کے بعد مطلب حج کی نیت کر لیں. تو کافی سارے لوگ ڈبل مائنڈ ہو گئے تھے، جس میں سے کچھ مستورات نے یہ کیا کہ نہیں بھائی، جو ہمیں نیچے آج بتایا گیا ہم تو اسی طرح کریں گے. بات تو لاجک کی ہے. تو خیر ہم نے تو وہی کیا تھا جو ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہاں سے سکھا کے بھیجا تھا. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ جو اپنے مفتیان حضرات سے، علماء کرام سے ایک بار اور جانے سے پہلے اس مسئلے کو ڈسکس کر لیں. کیونکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں تو اس لیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہی، لیکن ہاں جو ہم سیکھ کر گئے تھے ہم نے ویسا ہی کیا تھا. یعنی ہم نے اپنی نیت مینا میں جا کے نہیں کی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے مینا میں نیت کی تھی ان لوگوں کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد. تو اس کے بارے میں ضرور اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے علماء کرام سے پوچھ لیجئے. اب ہم مینا کے لیے نکل گئے ہیں، بسوں میں بیٹھ کے ذکر اذکار کیجئے، فالتو باتوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. راستے کے بارے میں بحث کرنے کی یا اتنی دیر ہو گئی کیونکہ ایک مائنڈ اپنا بنا لیجئے کہ دیر تو ہوگی، کیونکہ تمام حاجی ایک ہی وقت میں نکل رہے ہوتے ہیں. راستے میں رش ہوتا ہے ٹریفک کا، جس کی وجہ سے مینا ہم لیٹ پہنچتے ہیں. لیکن بسیں بہت آرام دہ ہوتی ہیں، بہت سکون والی ہوتی ہیں. فل اے سی ہوتا ہے اس کے اندر، سردی لگنا شروع ہو جائے گی اتنا اے سی ہوتا ہے. پانی کا انتظام بھی بسوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن بطور احتیاط اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل رکھ لیجئے. پورے راستے آپ نے ذکر اذکار کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، کیونکہ حج کے ڈیز شروع ہو گئے ہیں اور حج کا شعار تلبیہ پڑھنا ہے. اللہ کو تلبیہ پڑھنا سب سے زیادہ پسند ہے. تو راستے میں جو ہے وہ کسی کی برائی نہیں کریں، صبر سے، تحمل سے پورے راستے کا سفر برداشت کیجئے. مینا پہنچنے کے بعد جب ہم اپنے خیموں میں پہنچیں گے تو خیمہ کچھ اس طرح سے تھا ہمارا لاسٹ ایئر، جو میں پکچر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ گدے سے گدا ملا ہوا تھا، پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے سے گدے تھے. تو وہی گدا آپ نے ایک گدا لینا ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تو چالاکی کرتے ہیں کہ بھائی چلو 2 گدے آرام سے جو ہے نا اپنا تکیہ رکھ لیں، اپنا سامان رکھ لیں اپنے قریب، اور ہم ایزیلی ہم لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، سو جائیں. تو پھر لیکن کیا ہوتا ہے کہ معلم نے اپنے افراد کے حساب سے ایک خیمے میں اتنے گدے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو رات تک یا صبح تک لوگ پہنچتے رہتے ہیں وہاں پہ مینا. تو پھر ظاہر سی بات ہے لڑائی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا کہ بھائی یہ گدا خالی ہے، آپ نے 2 گدے لے لیے ہیں، آپ ایک گدا ہمیں دے دیجئے. تو یہ پوری رات یہ سسٹم چلتا رہا تقریباً 4 بجے تک، کہ لوگ آتے رہے، مستورات بھی اور باقی حاجی بھی آتے رہے، اور پھر گدوں کے اوپر بحث ہوتی رہی. تو اس بحث سے، اس جھگڑے سے بچنے سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ مینا پہنچیں تو صرف ایک گدا آپ کے لیے ہیں، ایک تکیہ اور ایک چادر آپ کے لیے. بس صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ایزی ہو کے حج کے سفر کو جو ہے ہم نے کرنا ہے. اچھا مینا پہنچ کے وہ کہ انہوں نے بہت ساری فریج رکھی ہوئی ہیں، اور فریج کے اندر جو ہے وہ پانی کی بوتلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. ایک فریج ایسا ہوتا ہے جس میں جوسز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور پانی کی بوتلیں بھی میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ دیکھیں 2-3 اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بوتل یوز کریں. پھر جب وہ ختم ہو جائے تو دوسری بوتل لے کے آ جائیں. ہم اکٹھی اٹھا لیتے ہیں، پھر گرمی کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتی ہیں، پھر وہ گرم پانی پیا نہیں جاتا. تو اس طرح پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پانی کی قلت کا سامنا پھر سارے ہی حاجیوں کو کرنا پڑتا ہے. اب ہم رات میں جو ہے مینا میں قیام کیا، ذکر اذکار کرتے رہیے. نیند نہیں آ رہی تو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیے. پھر تہجد میں اٹھ کے تہجد پڑھیے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیجئے. اس کے علاوہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے. صبح کے جو اذکار ہیں منزل ضرور پڑھ لیجئے. اور اس کے علاوہ جو ہے سفر میں آسانی کی دعا، یہ تو ہر وقت مانگتے رہیے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے سفر میں آسانی کر دیجئے. آسانی اور عافیت پورے سفر میں آپ نے مانگنی ہے. اور یہ صرف سفر نہیں، ہمیں اپنی پوری زندگی کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے. ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیے کہ یا اللہ آسانی اور عافیت کا معاملہ کر دیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عافیت ہے، تو اللہ سے عافیت مانگو. عربی کی بھی ایک دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. تو اس دعا کا پڑھنے کا بھی اہتمام کیجئے. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے پورے سفر کو آسانی اور عافیت کے ساتھ گزار دیں گے. پھر ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، ذکر تسبیحات کر لیے. اب آپ ناشتہ کرنا ہے تو ناشتہ آپ کے لیے آ جائے گا. پیکٹس آئیں گے جس کے اندر دال ہوگی. دال قیمہ تھا لاسٹ ایئر، اب اس سال پتہ نہیں کیا ہوگا. ساتھ میں جو ہے وہ روٹی آتی ہے. تو ناشتے سے فارغ ہو کے آپ سو جائیے. اس کے علاوہ جو لوگ نہیں وہ کھانا پسند کرتے تو میں آپ کو کہوں گی کہ پلیز کھانا اگر آپ نے کھانا ہے تو لیجئے، نہیں کھانا تو آپ مت لیجئے.
لیجئے کیونکہ وہ کھانا پھر ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتا ہے اور اتنا رزق ضائع ہوتا ہے کہ دیکھ کر بھی افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھر سو جانا ہے ہم نے، اور پھر سو کے آرام سے آپ اٹھیں 10-11 بجے، اس وقت اٹھ کے آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے، اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کر لیجئے۔ ظہر کا وقت ہو جائے گا، ظہر کی نماز پڑھ لیجئے۔ اب مینا کی جو ہے وہ ہمیں 5 نمازیں پوری کرنی ہے جو حج کی سنت ہیں، وہ ہے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ لیکن ہمیں کیونکہ ایک دن پہلے ہی یہاں پہنچا دیا جائے گا تو ہم نے یہاں کی عشاء بھی پڑھ لی، رات کی فجر بھی پڑھ لی، ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھیں گے اور مغرب بھی پڑھیں گے۔ مغرب کے بعد پھر ہمیں عرفات کے لیے لے جایا جائے گا، مغرب یا عشاء کے بعد۔ تو خیر ہم کہاں تھے کہ ہم نے ظہر پڑھی، اور ظہر پڑھنے کے بعد پھر کھانا آ جاتا ہے۔ تو کھانے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مندی ٹائپ سمجھ لیں، پھیکے پھیکے سے ان کے چاول ہوتے ہیں سعودیہ کے ٹیسٹ کے حساب سے، اور پھر اس کے اوپر ایک چکن کی بوٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو پیکٹس چاولوں کے ملتے ہیں جو آپ کو دوپہر میں کھانے میں ملیں گے۔ اس کے بعد آپ کھانا کھائیے اور کھانا کھا کے آرام کر لیجئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ اٹھیے، عصر پڑھیے، عصر کے بعد کے بھی ذکر اذکار کیجئے، جیسے میں نے فجر کے بعد کے ذکر اذکار بتائے وہی عصر کے بعد کرنے۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو عصر اور مغرب کے بیچ میں نا وہ چائے وہاں پر آپ کو ملے گی، آپ کو خود جا کے چائے لے کے آنا پڑے گی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے تو کچھ کو چائے ملتی ہے اور کچھ کو نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے ہوٹل سے اپنی الیکٹرک کیٹل ضرور لے کر جائیے۔ مینا کے خیموں میں سوئچ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا وائر ایکسٹینشن ضرور ساتھ رکھ لیجئے، وائر ایکسٹینشن جو ہے وہ اٹیچ کیجئے الیکٹرک کیٹل میں، اپنی چائے بنائیے اور پھر آپ آرام سے اپنی چائے اپنے حساب کی پی سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ نے نکلنا ہے عرفات کے لیے تو آپ اپنا بیگ پیک کر لیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بیگ جو آپ کا بڑا تھا نا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایسا بیگ پیک کرنا ہے جس میں عرفات کا سامان آ جائے۔ عرفات میں تو ہمیں سامان کی کوئی ضرورت ہوگی نہیں کیونکہ وہاں پہ بھی گدے، تکیے، چادریں سب آپ کو ملیں گی، لیکن عرفات سے جب ہم مزدلفہ جائیں گے تو مزدلفہ میں استعمال کا سامان ہم اس بیگ میں، چھوٹے بیگ میں پیک کر لیں گے، باقی کا سامان ہم اپنا مینا میں چھوڑ دیں گے۔ تو مزدلفہ کے لیے جس سامان کی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس سامان کو اپنے بیگ میں رکھ لیں گے، جس میں اگر پاکستانی گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر ہمیں چھوٹے چھوٹے قالین دیے تھے مزدلفہ کے لیے اور جانماز دی تھی، تو وہ قالین جانماز اگر اس سال بھی آپ کو ملتے ہیں تو آپ وہ قالین اور جانماز اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ نہیں تو مزدلفہ لے جانے کے لیے جو چٹائی آپ لے کر جائیں گے وہ چٹائی آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ مزدلفہ کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں رکھ لیجئے اپنے ساتھ۔ مزدلفہ میں قیام کے لیے جو ہوا والا تکیہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ تکیہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ تو اب کھانے کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ میں کھانے اپنے گھر کے پیک کروا کے لے گئی تھی، جو پروسیس کرواتے ہیں کھانوں کو، اور پھر وہ پاؤچ پیکنگ بھی ہوتی ہے اور ٹن پیک بھی ہوتے ہیں کھانے، تو وہ کروا کے میں پاؤچ پیکنگ میں لے کر گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں نے مجھے بہت سارے کمنٹس یہ کیے کہ پلیز یہ بتا دیجئے کہ کہاں سے پیک ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے یعنی کراچی شہر میں تو جو ہے وہ پیک ہو جاتے ہیں، باقی مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں اس کے علاوہ پورے پاکستان میں آئی تھنک ملتے ہوں گے، فریش میڈ کے کھانے ملتے ہیں ریڈی ٹو ایٹ، تو ان کی بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں اور بہت ٹیسٹی کھانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گھر سے پکا کے پیک کروانے کا سسٹم آپ کے شہر میں نہیں ہے تو کسی بھی بڑے سپر سٹور پہ جائیے، وہاں پہ فریش میڈ کے کھانے آپ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں۔ ان پیکٹس کو لازمی حج کے دنوں میں اپنے ساتھ رکھ لیجئے تاکہ مینا میں اور مزدلفہ میں کھانے کی پرابلم نہ ہو، کیونکہ مینا میں تو کھانا ہمیں مل رہا ہے، عرفات میں بھی مل جائے گا کھانا، لیکن مزدلفہ جب ہم پہنچتے ہیں اور ہمیں وہاں پوری رات گزارنی ہوتی ہے تو اس وقت بہت بھوک لگتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے کہ وہ کھانے جو اگر ہمارے پاس ہوں گے، اگر مینا میں بھی کھانا سمجھ نہیں آ رہا تو ہم اپنے کھانے آرام سے کھا سکتے ہیں، کھانے پینے کی ہمیں پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ کے پنکھے لازمی رکھنے ہیں، کیونکہ مینا میں دوپہر میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی کیٹیگری میں اے سی نہیں ہوتا ہے، کولر ہوتے ہیں، کہیں کہیں کسی ٹینٹ میں اے سی تھے اور کسی میں نہیں تھے۔ ہمارے ٹینٹ میں تو اے سی نہیں تھے، کولر تھے جو دن میں کام کرنا جنہوں نے بالکل ختم کر دیا تھا کیونکہ ہیٹ بہت ہوتی ہے وہاں پہ، تو پھر ہاتھ والے پنکھے بہت کام آئے تھے، وہ ضرور اپنے ساتھ لے لیجئے گا۔ اسی طرح جب ہم عرفات کے لیے نکلیں گے تو وہ اپنے بیگ میں، عرفات والے بیگ میں بھی وہ پنکھے ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ پنکھے ہمیں مزدلفہ میں بھی کام آئیں گے، عرفات میں بھی کام آئیں گے، پورے راستے ان پنکھوں کی ضرورت ہمیں پڑے گی۔ تو ہاتھ کے پنکھے رکھنے نہیں بھولیے گا، پانی کی بوتل رکھ لیجئے گا۔ مینا میں
رہتے ہوئے واش رومس کی صفائی کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا لیڈیز بھی جینٹس بھی واش روم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، جس وجہ سے اتنی گندگی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ گورنمنٹ کے پیکج سے جا رہے ہیں تو وہاں پہ صفائی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا ڈی کیٹیگری کے واش رومز میں۔ تو اب ہمیں وہاں رہنا ہے تو ہم خود اپنی پاکی کا بھی خیال رکھیں، اور یہ سوچ کے خیال رکھیں کہ جس طرح سے مجھے خود کو پاک صاف رکھنا ہے اس طرح میں نے باقی حاجیوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ واش روم یوز کیجئے، اس کو صاف ستھرا کر کے باہر نکلیے تاکہ دوسروں کے لیے اذیت اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ مینا کے خیموں کے حوالے سے ایک اور بات بتاتی چلوں کہ مینا کے خیمے میں جو گدے بچھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی صورتحال کچھ یوں ہوتی ہے کہ اس میں اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم چل سکیں، بالکل قریب قریب گدے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر نمازوں کے اوقات میں مستورات کیا کرتی ہیں کہ انہیں گدوں کے اوپر نماز ادا کر لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا تھا کہ 3 4 5 مستورات نے مل کے ہم نے اپنے گدے اٹھا کے ایک طرف کر دیے تھے اور نمازوں کے اوقات میں ایزیلی ہم جانماز بچھا کے اس کے اوپر نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر ہماری دیکھا دیکھی اور بھی مستورات نے کیا کیا کہ خیمے کے 2 3 حصے اس طرح کے کر لیے کہ گدے اٹھا کے ہم نے ایک طرف رکھ دیے اور پھر وہاں پہ سب ایزیلی اپنی نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو آپ کو بھی میں یہ بتاتی چلوں کہ جب نماز پڑھنی ہے تو گدے کے اوپر نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ سجدہ گدے کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی نرم چیز پہ اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں، جیسے بعض اوقات ویلویٹ کی جانماز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ حکم ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو اس ماتھے کو تھوڑا دبا کے زمین کے اوپر پریس کریں کہ ہماری پیشانی زمین کے اوپر ٹھیک سے رکھی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ گدوں کے اوپر ہم نے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے پھر ہمارا معلم ہمیں یہ کہہ دے گا کہ مغرب کے بعد ہمیں عرفات کے لیے نکلنا ہے، تو مغرب کا کہتے ہیں وہ، لیکن نکلتے نکلتے سب کو جمع ہوتے عشاء ہو ہی جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا تھا کہ وضو کر کے ہم لوگ بالکل ریڈی تھے کہ جیسے ہی عشاء ہوگی تو ہم عشاء ادا کر لیں گے، اور پھر وہی ہوا کہ نکلتے نکلتے عشاء کی اذانیں ہو گئی، عشاء کا وقت داخل ہو گیا تھا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے خیموں میں ہی جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھی اور پھر ہم باہر چلے گئے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مینا کے خیموں میں ہماری عشاء بھی کروا دی تھی، تو وہ ہمارا رکن بھی اچھے سے ادا ہو گیا تھا، یعنی کہ جو سنت نمازیں ہیں ظہر عصر مغرب اور عشاء، یہ نمازیں ہمیں یہاں پہ پڑھنی ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ نمازیں پڑھ لی تھیں۔ اب فجر جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ فجر ہمیں عرفات میں جا کے ملے گی۔ عرفات کے لیے ہمیں رات کو ہی روانہ کر دیا جاتا ہے اور پھر رات کے 12 بجے تقریباً ہم عرفات پہنچے تھے۔ ایک اور اہم چیز یہ کہ آپ نے اپنی دوائیاں رکھنی ہیں، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ڈیجیٹل مشین ساتھ لے کر جائیں تاکہ اپنا بلڈ پریشر چیک کر سکیں، اور اپنی میڈیسنز جو ریگولر لیتے ہیں وہ ضرور اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ رات ہماری جو ہم مینا سے نکلیں گے رات کو 12 بجے عرفات پہنچیں گے تو اگلا دن ہمارا عرفات میں ہوگا اور ہماری رات جو ہے وہ مزدلفہ کی قیام کی ہوگی، اور پھر اس سے نیکسٹ ڈے جمرات پہ کنکریاں مار کے پھر ہمیں واپس آنا ہوگا مینا کے خیموں میں۔ تو اس لیے اپنی ضرورت کا سارا سامان لے کر جائیے گا تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم مینا سے عرفات کس طرح گئے تھے، راستہ کیسا تھا، کیسا ہمارا سفر گزرا، اور عرفات میں ہمیں قیام کے دوران کون کون سے ذکر اذکار کرنے ہیں اور دعائیں کس طرح سے مانگنی ہیں۔ عرفات کی فضیلت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گی اگلی ویڈیو میں۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہوگی، تو اسے واچ کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔